رمضان کے دنوں کا روزہ تو فرض ہے، جس طرح اس فرض روزہ کو ایمان کی حالت میں رکھنے کا، ثواب کی امید، اللہ کی رضا کی نیت سے رکھنے کا انعام غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ہے کہ گزشتہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اسی طرح اگر کوئی آدمی رات کا قیام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت، ذکر، تہجد کا اہتمام رکھتا ہے، اس کے لیے بھی انعام ہے، گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ اس کو اس مثال سے یوں سمجھ لیں کہ دن کے روزے کا اہتمام یہ ضابطے کا ڈیوٹی ٹائم ہے اور اس کی مزدوری ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جیسے کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے تو ضابطے کا ڈیوٹی ٹائم 8 گھنٹے ہے، اور آج 8 گھنٹے کی مزدوری فرض کر لو 2000 روپے ہے۔ اب مالک کہتا ہے یار اوور ٹائم لگا دو، تھوڑا لگا دو یا اتنا ہی وقت لگا دو، تمہیں ایک اور دہاڑی دے دوں گا۔ اور بلکہ ہوتا یہ ہے اوور ٹائم کم لگانے پر ڈیوٹی ٹائم کسی مزدوری مل جاتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو کام پہ لگاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے، اب کام بچ رہا ہے اور مالک مزدور کی منت کر لیتا ہے، بھائی یہ کام ذرا سا ہے، آپ مہربانی کر کے کر دیجئے تو ہم آپ کی حوصلہ افزائی کر دیں گے۔ اب وہ جو مالک کی بات مان کر وہ بندہ مالک کا کام پورا کرتا ہے تو بکثرت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے دن کی مزدوری سے اوور ٹائم جو تھوڑا لگایا ہے اس کا انعام بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے اپنے فضل و کرم سے کوئی دن بھر روزہ رکھتا ہے، یہ ڈیوٹی ٹائم ہے اور اس کی مزدوری ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور رات کی عبادت اوور ٹائم ہے۔ اب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ یہاں جو کہا کہ رات کا کسی نے قیام کیا تو اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کو مزدوری سے زیادہ انعام سے تعبیر کر دو۔ اس لیے کہ اب آدمی کوئی فرض ادا نہیں کر رہا، اللہ جل شانہ کی جانب سے کوئی واجبی حق نہیں ادا کر رہا جو فرض عین ہو، بلکہ ایک گناہ اجازت بھی ہے کسی ہلکے پھلکے عذر سے اس کو ان اعمال کے چھوڑنے کی، اب اہتمام سے کر رہا ہے، تلاوت میں لگا ہوا ہے، تہجد میں لگا ہوا ہے، پوری 20 تراویح کا اہتمام کر رہا ہے۔ اب جناب یہ انعام ہے، اب نوبل پرائز ہیں اس کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ضابطے کی مزدوری کر کے ڈیوٹی ٹائم کی، کتنا ہی سمجھدار مزدور کیوں نہ ہو، کتنا ہی محنتی کیوں نہ ہو، وہ صرف ڈیوٹی ٹائم پورا دے، پوری مزدوری لے، اس سے مالک سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا۔ کوئی جس کو کہو نا اضافی کوئی ریلیشن، کوئی اضافی سا تعلق، کوئی اپنائیت سی، وہ ہمارے عرف میں بھی نہیں بنتی۔ یار وہ بس بڑے اصول کا پابند ہے، یار وہ آتا ہے اور کام پورا کر کے جاتا ہے، لیتا ہے مزدوری جائے۔ جو تعلق مزید بنتا ہے وہ
اوور ڈیوٹی دینے سے بنتا ہے۔ اب مالک ذرا خوش ہوتا ہے کہ یار یہ تو دیکھو ڈیوٹی ٹائم سے زیادہ وقت لگا رہا ہے، اور پھر رمضان المبارک کی جو راتوں کی عبادت ہے اس میں تو اضافی تعلق کی ضمانت ہے۔ اس لیے کہ رمضان کی راتوں میں 20 تراویح ہیں، اور 20 تراویح میں 40 سجدے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کے قرب کا، وصل کا، اللہ کی دوستی کا بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء او کما قال، کہ سب سے زیادہ قریب جو انسان اللہ کے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس قریب ترین حالت میں دعا بہت زیادہ کیا کرو۔